بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گھر میں آئے دن غیر معمولی واقعات ہوتے رہتے تھے۔ بہت سال یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آخرکار ہم دونوں میاں بیوی نے گھر بدلنے کا فیصلہ کیا۔ کافی دنوں بعد ایک روز مالک کا فون آیا اور وہ بھی گھبرایا ہوا تھا اور کہنے لگا، آپ دونوں جلدی آئیں، ہمیں مکان سے کچھ ملا ہے۔ جیسے ہی ہم دونوں میاں بیوی وہاں پہنچے، سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ سامنے بہت سی مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سی مخلوقات ہیں، کچھ ایسی جو ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ ایسی جو ہمیں نظروں سے اوجھل ہیں۔ یوں تو یہ اوجھل مخلوقات بھی ہمارے ارد گرد ہی پائی جاتی ہیں، مگر بعض اوقات ہماری زندگیوں میں کچھ ایسے غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم دنگ رہ جاتے ہیں۔ آج کی کہانی میں اپنی زندگی میں پیش آنے والا ایک ایسا ہی واقعہ آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میرا نام سائمہ بخاری ہے، ہم ساہیوال شہر کے رہنے والے ہیں۔ میں 35-40 سال ایک شادی شدہ خاتون ہوں۔ میرے 3 بچے ہیں۔ میرے شوہر ایک سرکاری کمپنی میں مینیجر کے عہدے پر فائز سر انجام دے رہے ہیں۔ میرا بڑا بیٹا فہد 12 سال کا ہے اور میرا چھوٹا بیٹا کامران 10 سال کا ہے اور سب سے چھوٹی بیٹی ماہنور 6 سال کی ہے۔ ہم ایک خوشحال فیملی کے طور پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ شروع میں جب میرے ساس سسر حیات تھے تو ہم اکٹھے ہی اپنے آبائی گھر میں رہا کرتے تھے، لیکن ساس سسر کے وفات کے بعد میرے شوہر کو جو گورنمنٹ کی طرف سے گھر رہنے کو ملا، ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور اپنے گھر کو ہم نے کرائے پر چڑھا دیا۔ ہم اس نئے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ یہ نیا گھر کافی بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ایک بڑا سا گراسری پلاٹ تھا جس میں ایک بڑا سا درخت بھی تھا جس پر بچوں نے جاتے ہی جھولا ڈلوا لیا تھا۔ اس کے بعد ایک کھلا سا برآمدہ نظر آیا تھا۔ برآمدے کے پیچھے 3 کمرے اور ایک سائڈ پر کچن بنا ہوا تھا۔ اوپر کی منزل پر بھی کمرے اور کچن واش روم بنا ہوا تھا، مگر اوپر کی منزل پر بھی کمرے اور واش روم بنا ہوا تھا، مگر اوپر کی منزل ہمارے استعمال میں نہیں تھی۔ ہم صرف نیچے کی منزل کو ہی استعمال کرتے تھے کیونکہ ہماری فیملی کے لیے بہت تھا۔ اس نئے مکان میں شفٹ ہوتے ہمیں تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے کہ کچھ غیر معمولی قسم کے واقعات پیش آنے لگے۔ پہلے تو ہم نے کچھ خاص توجہ نہیں دی، اپنا وہم کہہ کر ٹالتے رہے۔ سب سے پہلے واقعہ یہ پیش آیا کہ میں نے کپڑے دھو کر اوپر چھت پر پھیلا رکھے تھے۔ شام کے وقت ذرا پہلے مجھے یاد آیا تو کام کے دوران ہی میں نے اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ ذرا اوپر سے کپڑے اتار لاؤ، دیکھنا دھیان سے لانا، نیچے مٹی نہ لگا دینا۔ وہ جی امی کہتے ہوئے سیڑھیوں پھلانگتا ہوا چھت پر گیا اور کپڑے اتار کر لے آیا۔ میں رات کو جب کام کاج سے فارغ ہوئی تو بیٹھ کر کپڑوں کی تہہ لگانے لگی۔ کپڑوں کی تہہ لگا چکنے کے بعد میں نے انہیں ان کی جگہ پر رکھ دیا، مگر صبح میرے شوہر نے اپنی ایک شرٹ مانگی۔ میں نے کہا وہیں دھوئے ہوئے کپڑوں میں رکھ دیکھ لیں۔ میرے شوہر نے 1-2 بار چیک کرنے کے بعد مجھے بتایا، وہاں وہ شرٹ کہیں بھی نہیں ہے، تم خود دیکھ لو۔ بچوں کو تیار کرتے ہوئے میں اٹھ کر اندر گئی، الماری میں اچھی طرح دیکھا، واقعی وہ تو شرٹ نہیں تھی، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے وہ شرٹ دھو کر اوپر کپڑوں میں پھیلائی تھی۔ میں نے اس وقت وہ شرٹ نکال کر اپنے شوہر کے حوالے کی اور کہا، آپ یہ پہن لیں، میں خود اوپر دیکھ کر آؤں گی، کہیں گرا آیا ہوگا۔ میری شوہر نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ دوسری شرٹ استری کر کے پہن لی۔ بچے اسکول چلے گئے، میں شوہر اپنے آفس کو روانہ ہو گئے۔ کچن کا کام سمیٹنے کے بعد اچانک مجھے یاد آیا کہ میں وہ شرٹ تو اوپر سے لے آؤں۔ میں اوپر چھت پر گئی، تار پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ میں نے ادھر دیکھا، شاید بچے نے کہیں شرٹ گرا دی ہوگی، مگر میں یہ دیکھ کر حیران تھی، وہ شرٹ تو کہیں بھی نہیں تھی۔ خیر اسی چش و پریت میں نیچے اتری اور دوبارہ الماری کی طرف گئی۔ اس بار میں نے الماری سے سارے کپڑے نکال لیے اور دوبارہ سے ایک ایک کر کے اندر رکھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ الماری میں بھی وہ شرٹ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں تو اب دیکھ کر بھی تھک چکی تھی۔ رات کو جب میرے شوہر واپس آئے تو میں نے انہیں بھی بتایا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شرٹ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر کچھ دیر کے لیے تو وہ پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے چلو چھوڑو، ہو سکتا ہے ہوا کے ساتھ کہیں ادھر ادھر گر گئی ہو۔ اسی طرح آہستہ آہستہ یہ بات ہمارے ذہن میں نکل گئی۔ اس واقعے کے تقریباً 2 ہفتے بعد ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ شام کا وقت تھا، میرا بیٹا کامران صحن میں اپنے فٹ بال کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ چھٹی کا دن تھا، میرے شوہر بھی گھر پر تھے، اندر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر خبریں سن رہے تھے۔ باقی دونوں بچے اپنی پڑھائی میں مصروف تھے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ 1 کپ چائے کا بنا دو اور میں کچن میں چائے بنانے میں مصروف تھی۔ اچانک میرا بیٹا کامران اندر آیا، میرا دوپٹہ کھینچتے ہوئے کہنے لگا میرا فٹ بال اتار دے۔ میں نے حیران ہو کر اس سے کہا کہاں ہے، کہاں سے اتار دوں؟
وہ کہنے لگا وہ درخت پر۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ فٹ بال ایک بڑی چیز ہے، وہ درخت پر کیسے اٹک سکتی ہے؟ کوئی چھوٹی چیز ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شاخوں کے درمیان پھنس گئی ہوگی، مگر خیر میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ابو کو چائے دے دوں، اس کے بعد میں آ کر دیکھتی ہوں۔ چائے کا کپ بنا کر میں اندر اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس کے پاس ٹیبل پر چائے کا کپ رکھا اور واپس صحن میں اپنے بیٹے کے پاس آئی۔ وہ منہ لٹکائے درخت پر لگے جھولے پر بیٹھا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا، امی میرا فٹ بال اوپر درخت پر رہ گیا ہے، وہ اتار دیں۔ میں نے غور سے اوپر درخت کی طرف دیکھا۔ درخت اتنا گھنا نہیں تھا کہ اس میں کوئی چیز اٹک جاتی تو وہ نظر نہ آتی۔ وہ فٹ بال تو کافی بڑی چیز ہے۔ میں نے غور سے درخت کے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے تو فٹ بال کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ درخت پر فٹ بال نہیں ہے، تمہارا فٹ بال باہر گلی میں چلا ہو گیا ہوگا، ذرا جا کر گلی میں تو دیکھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں امی، میں نے فٹ بال اچھالا تو وہ درخت کے اوپر ہی گیا ہے، میں نے خود دیکھا تھا فٹ بال درخت کے اوپر جاتے ہوئے۔ میں حیرت سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ رہی تھی، لیکن پھر وہی بات کہ میں نے بچہ سمجھ کر اس کی بات کو اگنور کر دیا، مگر وہ تھا کہ اس بات کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اب اندر جا کر اپنے ابو کو بھی بلا لایا اور اب ان سے بھی یہی فرمائش کر رہا تھا، میرا فٹ بال درخت پر ہے، وہاں سے اتار دیں۔ میرے شوہر نے ایک لمبی چھڑی تلاش کی اور اس کی مدد سے درخت کی شاخوں کو ہلا کر دیکھا، مگر وہاں تو فٹ بال نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اس کے بعد میرے شوہر نے بڑے بیٹے کو اندر سے آواز دی اور اسے درخت کے اوپر چڑھا دیا اور اسے بھی یہی کہا کہ ابو یہاں پر تو کوئی فٹ بال نہیں ہے۔ خیر ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ فٹ بال گلی میں چلا گیا ہے اور وہاں سے کسی اور بچے نے اٹھا لیا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ فٹ بال میرے بیٹے کامران کو اس کے ابو نے چند دن پہلے ہی لے کر دیا تھا، اس لیے یہ ابھی اس کا پسندیدہ کھلونا تھا۔ وہ منہ بسور کر بیٹھا تھا۔ میرے شوہر نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، تم اداس کیوں ہو رہے ہو؟ میں کل آفس سے واپس آتے ہوئے تمہارے لیے ایک اور فٹ بال لے آؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ میرا بیٹا خوش ہو گیا اور وہ بھی اندر جا کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنے لگا، اور یوں یہ بات بھی آئی گئی ہو گئی۔ اگلے دن نیا فٹ بال آ گیا اور ہم اس بات کو بھول گئے، مگر یہ سلسلہ یہیں پر رکا نہیں تھا۔ تقریباً 2 سے 3 ہفتے ہی خیریت سے گزرے کہ ایک بار پھر ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا، مگر اس بار تو بہت قیمتی چیز گم ہو گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک روز میرے شوہر صبح جاتے ہوئے ہی مجھے بتا کر گئے کہ شام کو میں جلدی واپس آؤں گا، میرے ایک دوست کے بیٹے کی شادی ہے، تم تیار رہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے آنے سے قبل ہی میں نے بچوں کو بھی تیار کر دیا، ان کے کپڑے بھی پریس کر کے رکھ دیا اور اپنے کپڑے بھی پریس کر لیے۔ اس کے بعد کپڑوں کے ساتھ پہننے کے لیے میں نے سوچا کچھ سونے کے زیورات بھی نکال لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر الماری کی طرف بڑی الماری کا وہ لاک والا خانہ کھولا جس میں مہنگے زیورات اور کچھ نقد رقم رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی زیورات والی پوٹلی میں نے بیڈ کے اوپر الٹائی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، اس میں موجود میرا سونے کا ایک نیکلس غائب ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس سونے کی 2 چوڑیاں، 2 انگوٹھیاں اور ایک قدر جھمکیوں کی جوڑی تھی، وہ سب چیزیں موجود تھیں، مگر سونے کا نیکلس نہیں تھا۔ پہلے پہل تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے سونے کا نیکلس کہاں گیا، کیونکہ آج کل سونے کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں، اور وہ میرا قیمتی سیٹ تھا جو کہ میرے ماں باپ نے شادی میں مجھے دیا تھا۔ خیر میں نے اپنے دل کو تسلی دی یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے خود ہی کسی اور جگہ پر رکھ دیا ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ارد گرد کہیں اور دیکھتی ہوں، مل جائے گا، یہی کہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے میں اٹھی اور الماری کے باقی کھانے ایک ایک کر کے کھولے اور تلاش کرنے لگی، مگر یہ دیکھ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ سونے کا نیکلس کہیں بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر جیسے ہی واپس آئے، پریشانی تو میرے چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے فوراً سے پوچھا کیا بات ہے، کس وجہ سے پریشان ہو؟ میں نے کہا الماری میں موجود سونے کے زیورات میں میرا نیکلس نہیں ہے۔ میرے شوہر حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کیا بات کر رہی ہو، اتنا مہنگا نیکلس کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا وہی تو پریشانی کی بات ہے، تمام زیور ایک پوٹلی میں رکھ کر لوک کیے ہوئے تھے اور وہاں تمام زیور موجود ہیں سوائے نیکلس کے، آخر وہ سونے کا نیکلس کہاں چلا گیا؟ اس کے بعد کیا تھا، میں اور میرے شوہر ہم دونوں نے گھر کا ایک ایک کونا، بریف کیس، ٹیچی کیس، پیٹیاں، کپڑے، میز، ہر چیز ایک ایک کر کے چھان کر دیکھ لی، مگر نیکلس تھا یہ گھر میں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ پریشانی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ہم نے اس شادی پر جانے کا ارادات بھی ترک کر دیا۔ اب ہم دونوں میاں بیوی پریشان بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ آخر وہ نیکلس کہاں جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی آتا جاتا بھی نہیں، نہ ہی کوئی کام والی ماسی ہے کہ ہم کسی اور پر شک کریں۔ اسی سوچ میں ہم دونوں میاں بیوی پریشان بیٹھے تھے کہ اچانک میرے شوہر نے کہا، سائمہ تمہیں یاد ہے
پہلے میری ایک شرٹ گم ہو گئی، اس کے بعد کامران کا فٹ بال بھی گم ہو گیا، اور اب یہ نیکلس۔ کہیں ہمارے گھر میں کوئی اور تو موجود نہیں؟ میں نے گور کر اپنے شوہر کو دیکھا اور کہا آہستہ آواز میں بات کریں، بچوں نے سن لیا تو وہ ڈر جائیں گے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی اور موجود ہوگا تو ہماری چیزیں اٹھائے گا کیا؟ میں نے تو اپنے شوہر کی بات کو جھٹلا دیا، مگر ان کے ذہن میں یہ بات اٹک چکی تھی۔ وہ کہنے لگا نہیں، تم مانو یا نہ مانو، ہمارے گھر میں کوئی گڑبڑ ہے۔ میں صبح ہی کسی سے بات کرتا ہوں اور رات ہماری بڑی پریشانی میں گزری۔ دل میں طرح طرح کے خدشات آ رہے تھے، میں کسی اور مخلوق کا بسیرا بھی ہے، یہ سوچ آتے ہی اب اپنے ہی گھر سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ خیر اگلے ہی دن میرے شوہر نے آفس میں موجود اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا تو انہوں کہنے لگے اگر ایسی بات ہے تو کسی عالم سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ ایک دوست نے بتایا ان کے علاقے میں ایک بہت ہی پہنچے ہوئے عالم بابا ہیں جو کہ دین کا اچھا خاصا علم رکھتے ہیں، اگر تم کہو تو ان سے وقت لے لیتے ہیں اور شام کو انہیں لے آئیں گے تمہارے گھر پر، وہ دیکھ کر ہی بتا دیتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا نیکی اور پوچھ تم ابھی اس سے وقت لے لو، جب بھی وہ رضامند ہو انہیں لے کر ہمارے گھر آ جاؤ۔ اسی دن میرے شوہر کے دوست نے اس عالم بابے سے وقت لیا اور اگلے دن ہی شام کو وہ بزرگ ہمارے گھر پر تھے۔ دروازے پر دستخط ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو میرے شوہر ان کے دوست اور بزرگ اندر داخل ہوئے۔ سفید لباس پہنے، سفید داڑھی کے ساتھ نورانی چہرے والے وہ بزرگ تھے، انہوں نے ہاتھ میں ایک تسبیح تھام رکھی تھی۔ دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی میرے شوہر اور ان کے دوست تھوڑے آگے آ چکے تھے، مگر وہ بزرگ وہیں پر رک گئے اور حیران پریشان نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ لان والا حصہ تھوڑا سا پار کرنے کے بعد وہ درخت کے پاس آ کر رکی اور پھر اس طرح کرنے لگے جیسے کوئی سونگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر میرے شوہر سے کہنے لگے بہت ہی طاقتور ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے بچوں کو اندر بٹھا دیا ٹی وی لگا کر تاکہ وہ یہ بات نہ سن سکے۔ میرے شوہر کہنے لگے بزرگوں کون طاقتور ہے؟ کہنے لگے وہی جو اس گھر میں رہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ خوف سے میرا جسم کانپنے لگا۔ بزرگ نے مزید کہا اس درخت پر رہتے ہیں پورا خاندان آباد ہے، ان کے بچے کو شریر معلوم ہوتے ہیں۔ میرے شوہر نے کرسیاں لا کر سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا کہ وہ بزرگ بیٹھ چکے تھے۔ میرے شوہر نے مزید ان سے پوچھا حضرت ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا کریں، اس مکان میں رہیں یا بدل لیں؟ وہ بزرگ کہنے لگے دیکھو بیٹا، آج چھوٹی موٹی شرارت کرتے ہیں، کل بڑی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تو نقصان نہیں پہنچاتے تو دیکھ لو، تم لوگوں کی مرضی ہے، لیکن اگر خوف محسوس کرتے ہو یا نقصان کا اندیشہ ہے تو جگہ بدل سکتے ہو تو بدل لو۔ اس کے بعد وہ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے لاکھ کوشش کی کہ وہ بیٹھیں، کچھ چائے پی، پانی نوش فرمائیں، مگر وہ اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ اب کیا تھا، میری تو جان پر بنائی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت کہا دیکھو ہمیں آج تک انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مگر میں تو یہ سوچ کر ہی کانپ رہی تھی کہ میرے بچے اسی درخت پر جھولا ڈالا ہوا تھا اور وہ دن رات اسی درخت پر جھولا جھولتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا دیتے تو نہیں، مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا، جتنا جلدی ہو سکے ہم اس گھر کو بدلنا ہے۔ اگلے ہی دن میرے شوہر نے ہمارے مکان میں موجود کرایہ داروں کو خالی گھر کرنے کا نوٹس دے دیا۔ انہوں نے کہا 1 مہینہ دیجیے، ہم 1 ماہ کے اندر اپنے لیے دوسرا گھر دیکھ کر آپ کا گھر خالی کر دیں گے۔ دوسری طرف جب محلے داروں کو یہ معلوم ہوا کہ ہم یہ گھر چھوڑ رہے ہیں کہ یہ گھر کافی بڑا تھا، تو ہمارے محلے میں ہی ایک فیملی تھی جس کا اسکول بھی تھا، انہوں نے ہم سے یہ گزارش کی کہ آپ یہ مکان ہمیں دے دیں، ہم اس میں اپنا اسکول شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے شوہر نے انہیں تمام بات شروع سے لے کر آخر تک بتا دی۔ دیکھ لیجئے گا اس مکان میں کچھ اثرات معلوم ہوتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات ہماری چیزیں بھی گم ہوتی رہتی ہیں اور چھوٹے موٹے غیر معمولی واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں، آگے آپ کی مرضی۔ وہ فیملی ذرا زیادہ ہی پڑھی لکھی اور ماڈرن تھی، بچے بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، وہ شاید اس طرح کی باتوں پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہنے لگے ارے نہیں نوی صاحب، یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا دیکھ لیجیے آپ کی مرضی، ہمارے علم میں جو بات تھی ہم نے آپ کو بتا دی، مگر وہ صاحب اصرار کرتے رہے۔ انہوں نے مزید ہم سے وہ مکان اپنے اسکول کے لیے لے لیا۔ 1 ماہ کے اندر ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور واپس اپنے مکان میں شفٹ ہو گئے، اور اس مکان میں ہمارے اور محلے دار اپنا اسکول قائم کر چکے تھے۔ ابھی وہ وہاں کے ضروری کام ہی نپٹا رہے تھے کہ ایک روز ان کے فون کال موصول ہوئی اور کہنے لگے نویس صاحب آپ اپنی بیگم کو لے کر فوراً یہاں آئیں، ایک بہت ہی ضروری بات ڈسکس کرنی ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی پریشان ہو گئے۔ جیسے ہی ہم وہاں پر پہنچے وہ صاحب پریشان ہاتھ صحن میں ہی کھڑے تھے۔ صحن میں کچھ مزدور بھی کام کر رہے تھے۔
हम दोनों मियाँ बीवी जैसे घर के अंदर दाखिल हुए, मेरे शोहर ने पूछा, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? भाई साहब कहने लगे, खैरियत कहाँ है, देखिए हमें वसी अर्ज सेहन चाहिए था, सोचा ये दरख्त काट देते हैं। जैसे ही हमने दरख्त काटा तो देखिए अंदर से कुछ बरामद हुआ है। हम दोनों मियाँ बीवी आगे बढ़े। दरख्त को इस तरह काटा गया था कि मुकम्मल जड़ से नहीं, तकरीबन 2 फुट तना छोड़कर काटा गया था, और तो वो तना ज़मीन के अंदर 2 फुट छोड़ा गया था। उसके अंदर एक होल सा बना हुआ था और इस होल में कुछ चीज़ें थी। और जानते हैं वो क्या चीज़ें थी? मेरे शोहर की वो शर्ट, मेरे बेटे कामरान का फुटबॉल, और तो और मेरे सोने का नेकलेस भी मौजूद था। उसके साथ साथ वो बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें जो अक्सर औक़ात कभी मेरे किचन से और कभी मेरे घर से गायब होती रहती थी। हम दोनों मियाँ बीवी हैरत से ये मंजर देख रहे थे। मेरे शोहर ने साहब को बताया, ये हमारी चीज़ें हैं और हमारे ही घर से गायब हुई थी। हमने इन चीज़ों को तलाश करने के लिए घर का चप्पा चप्पा छान मारा था, मगर ये कहीं नहीं मिली। और आप देख लीजिए, ये दरख्त के अंदर है। अब वहाँ मौजूद एक एक फ़र्द इस बात से हैरान परेशान था कि दरख्त के अंदर चीज़ें किस तरह जा सकती हैं। खैर उसके बाद वो साहिब भी ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, वाकई जिन्नात का वजूद भी इस दुनिया में मौजूद है। उसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी ने दरख्त के तने से मिलने वाली अपनी चीज़ें उठाई और अपने घर का रुख किया, और इन साहब ने भी उसका में अपना स्कूल कायम करने का इरादा तर्क कर दिया और मकान खाली कर दिया। उस वाक़े को गुज़रे कई साल बीत चुके हैं, मगर आज भी जब ये वाक़या मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सोच कर के हमारे साथ साथ उस घर में कोई और मखलूक भी आबाद थी। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ वाक़या सुनने के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।